السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، چیپٹر نمبر 19، اور پیچھے صرف اب 2 چیپٹر رہ جائیں گے، 20 اینڈ 21، اور پھر مالا ختم۔ یہ تھرڈ لاسٹ چیپٹر آپ سمجھ لیں کیونکہ ہے بھی۔ تو پچھلے ایپیسوڈ کا ریکیپ میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو۔ پچھلے ایپیسوڈ میں زارینہ بہت بڑی ایول پرسن نکلی ہے، وہ تو ماہر پہ جادو کروا رہی ہے، لیکن آلیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ میری ماں کا جادو چلا اس پر، نہ میرا چلے گا، بس اس کی یہ قیمت ہے جو تمہیں چکانی پڑے گی۔ اور وہ قیمت اس نے کیسے چکائی ہے؟ اپنے باپ کو بیمار کر کے۔ تو زارینہ مطلب حیران ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ بس وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ اور کیا ہوا تھا؟ ہاں، بیربل نے شادی کر لی ہے بھائی، ماہر کو بنا بتائے کورٹ میرج۔ اب پتہ نہیں کس سے کی ہے، کیونکہ جو وکیل ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو جانتے ہیں، تو لیٹس سی، اس میں آج پتہ چلے گا شاید۔ اور اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے ایپیسوڈ کو جا کے سن سکتے ہیں۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ۔ حصہ چہارم، استنبول، قسط نمبر 19۔ لوگ ہوتے ہیں غیر منطقی، نامعقول اور خود غرض، پھر بھی ان سے محبت کرتے رہو۔ تمہاری اچھائی پہ وہ تمہیں شک سے دیکھیں گے، پھر بھی اچھا کرتے رہو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو نقلی دوست اور اصلی دشمن بناؤ گے، پھر بھی کامیاب ہوتے رہو۔ تمہاری آج کی نیکی کل بھلا دی جائے گی، پھر بھی نیکی کرتے رہو۔ سچائی اور بے تکلفی تمہیں غیر محفوظ کرے گی، پھر بھی سچے اور بے تکلف رہو۔ عظیم ترین انسان اپنی بڑی سوچ کے باوجود چھوٹے ذہنوں والے انسان سے مات کھائیں گے، پھر بھی بڑا سوچتے رہو۔ جو برسوں میں تعمیر کرو گے اسے لمحوں میں کھو بھی سکتے ہو، پھر بھی تعمیر کرتے رہو۔ تم ان کی مدد کرو تب بھی وہ تم پہ الزام لگائیں گے، پھر بھی ان کی مدد کرتے رہو۔ دنیا کو تم اپنا بہترین دو گے اور دنیا تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپے گی، پھر بھی دنیا کو اپنے بہترین دیتے رہو۔ کینٹ ایم کیتھ۔ فرید لار کے لیونگ روم میں موتیے کی مہک تھی، سیاہ پردے ہٹے تھے اور روشنی کھڑکیوں سے اندر چھن کے آ رہی تھی۔ ہلال شمس کی ٹیپیسٹری کا چوکھٹا سٹینڈ پہ نصب تھا، وہ سٹول پر بیٹھی تھی، چہرہ کھڑکی کے رخ پر تھا۔ اس وقت وہ گردن جھکائے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ رکھی ٹرالی کے کھانے رنگ برنگے دھاگوں سے بھرے تھے، ہر گولے پر ایک سٹیکر چسپا تھا۔ ہلال کے ٹٹولتے ہاتھ ایک گولے پر رکے، پوروں سے سٹیکر پہ ابھرے نقطے پڑھے، پھر اس کو اٹھا کے وہ سیدھی ہوئی۔ اب وہ دھاگے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھیں، فریم کو، کھڑکی کو، یا اس کے پار پھیلے شہر کو، یہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ سنہری مائل بھوری سی لونا اس کے قدموں میں لمبی لیٹی تھی، آنکھیں بند اور دم ہل رہی تھی۔ تم کیا بنا رہی ہو ہلال؟ اوپن کچن میں فیضی خانم نے گریپ فروٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ٹیپیسٹری، وہ ہلکا سا مسکرائی، انگلیاں اس دھاگے کو سوئی میں پرو رہی تھیں۔ وہ تو میں جانتی ہوں۔ فیضی خانم قدرے خفا ہوئیں، مگر اس میں ہوگا کیا؟ ہلال نے جواب کے لیے لب کھولے، اسی لمحے فیضی خانم نے جوسر کا بٹن دبا دیا، وہ زوں کی آواز سے چل پڑا۔ شور تھما تو وہ گویا ہوئی، ایک تخیل۔ مگر یہ تو صرف رنگ ہے۔ فیضی خانم نے جگ ایک شیشے کے مگ میں ڈھیلا، سطح پہ جھانک کے بلبلے آ گئے، پھر اسے لیے ہلال کے ساتھ آ کھڑی ہوئیں۔ یہ الٹا امیج ہے فیضی خانم، ٹیپیسٹری الٹی بنتی ہے، بنانے کے بعد سیدھا کروں گی تو دکھائی دے گا کہ کیا بنایا۔ فیضی خانم ناسمجھی سے فریم کو دیکھے گئیں۔ فریم پہ اوپر سے نیچے تک سفید دھاگے لگے تھے، انڈیا میں بننے والی چارپائی کے پایوں جیسے۔ اب ہلال نیچے سے دائیں سے بائیں رنگین دھاگے بھر رہی تھی، یوں کہ ٹیپیسٹری اپنی بیس سے چند انچ اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ سبز، نیلا اور مٹی کا رنگ دکھائی دیتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ پلٹ گئیں۔ ہلال کی آنکھیں اندھیر تھیں لیکن وہ تمام آوازیں سن سکتی تھیں۔
فیضی خانم کی آواز وہ اسے بتا رہی تھی کہ انہیں گروسری کرنے جانا ہے۔ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ، کونٹی کے اوپر سے تالا اتارنے کی آواز، ان کے دور جاتے قدموں کی چاپ، کوڈ پنچ کر کے دروازہ لاک ہونے کی بپ، پھر دروازہ بند اور خاموشی۔ اب ہلال کا اندھیرا خاموش تھا۔ اس نے دھاگے رکھے ہاتھ سے، اندازے سے ہاتھ ٹرالی تک لے گئی، شیشے کے مگ کو چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، بیرونی سطح پہ پانی کے قطرے تھے۔ وہ اسے ہونٹوں تک لائی، اس کے پسندیدہ سٹرس فروٹس۔ ایک گھونٹ پیا، اندر تک ترش رس اترتا گیا، مسکرا کے مگ رکھا۔ پھر پیر پہ کچھ نرم سا آنے لگا۔ لونا نے اسے دم ماری تھی۔ کیا ہوا لونا؟ پھر لونا کے اٹھنے کی آہٹ، اس کے پنجوں کے دور جانے کی چاپ۔ اب وہ کہیں رک گئے، پھر پنجے شیشے پہ دستک دینے لگے۔ ساتھ ہی لونا نے مانوس آواز نکالی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ لونا بیلکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑی اسے کچھ دکھانا چاہ رہی ہے۔ ہلال نے گلاس احتیاط سے ٹرالی پر رکھا۔ کانچ کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی، پھر وہ اٹھی۔ ٹرالی کے ایک طرف سے نکل کے وہ دروازے تک آئی، ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ لوہے کا ہینڈل سرد تھا، اسے گھمایا، پھر دروازہ ایک طرف سلائیڈ کیا۔ سرد ہوا کا جھونکا تیزی سے اندر آیا اور اسی تیزی سے لونا باہر بھاگی۔ پھر اسے محسوس ہوا وہ اسی تیزی سے واپس اس کے قدموں میں آن بیٹھی ہے۔ کوئی شے وہ ہلال کی پنڈلی سے رگڑ رہی تھی۔ وہ نیچے جھکی، ہاتھ سے لونا کا چہرہ ٹٹولا۔ وہ دانتوں میں کچھ دبائے ہوئے تھی۔ ہلال نے اس شے کو نرمی سے باہر نکالا۔ وہ طے شدہ کاغذ تھا۔ لونا کے دانتوں میں اس کے سانس کی مہک تھی۔ بیربل نے اس کو ٹوتھ برش نہیں کروایا تھا، جب وہ آئے گا تو وہ اسے یاد کروائے گی۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ ہلال نے سلائڈنگ دروازہ بند کیا، پھر واپس اسٹول پر بیٹھی اور کاغذ کی تہیں کھولیں۔ اس کی سطح پہ انگلی پھیری تو چونکہ وہاں نقطے ابھرے تھے، اس کے پورے نقطوں کو ٹٹولنے لگی۔ وہ اسے الٹا پکڑے ہوئے تھی، پہلے اسے سیدھا کیا، پھر انگلیوں سے اسے پڑھنے لگی۔ الفاظ ذہن میں بنتے گئے۔ وہ بریل میں لکھا تھا، آنکھوں والے اسے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کاغذ مروڑ کے ٹراؤزرز کی جیب میں ڈال دیا۔ انگلیوں نے پھر سے ریشمی دھاگا اٹھایا، لیکن اب ان میں کپکپاہٹ تھی اور آبرو بنچے ہوئے تھے۔ لونا بار بار بیلکنی کے دروازے تک جا کے بھونکتی، پھر واپس اس کے پاس آتی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت ہار دی اور اپنی جگہ پہ پھیل کے لیٹ گئی، ٹھنڈے فرش پہ ٹھوڑی رکھی اور آنکھیں موند لیں۔ فیضی خانم جس لمحے گھر میں واپس داخل ہوئی، ہلال اپنی ٹیپسٹری بنانے میں لگی تھی۔ البتہ بیلکنی کو کھلتے دروازے میں پردے کا کنارہ پھنسا تھا۔ وہ چونکیں، پھر تعجب سے ہلال کو دیکھا۔ اس کا گلاس خالی ہونے والا تھا۔ گروسری کے تھیلے رکھ کے وہ پردے تک آئیں، دروازہ کھولا، پردہ درست کیا، پھر دروازہ بند کیا۔ رک کے ایک نظر ہلال کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ کیوں جائے گی بیلکنی میں؟ شاید صفائی کے دوران ان سے ہی ایسا ہوا ہوگا۔ بیربل نے شادی کر لی ہے۔ کس سے؟ آپ اس کا نام سن کے خوش نہیں ہوں گے۔ ماہر فرید گلی کے دہانے پہ کھڑا تھا، ٹریش کین کے ساتھ، موبائل والا ہاتھ پہلو میں گرائے گمسم۔ اس کی ٹھوکر سے دبک کے بھاگنے والی بلی اب گلی کے موڑ پہ کھڑی جھانک رہی تھی۔ ٹریش کین میں کچھ ایسا تھا جس کی خوشبو اسے طاق میں بیٹھنے پہ مجبور کیے ہوئے تھی۔ میں نے کہا تھا ایک دوسرا سرکار موجود ہے۔ میں نے کہا تھا۔ دور کسی کنویں سے آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے پلٹا، ذہن جاگنے لگا۔ مالا اس طرف آ رہی تھی، ماتھے پہ بل، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ، اور وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کا وہی حلیہ تھا جو بہرام بے نے بتایا، ایک دفعہ بیکری پہ، ایک دفعہ اس رات ڈونر لیتے ہوئے۔ وہ ایک طرف کو چلنے لگے، سیدھ میں دیکھتا ہوا۔ لمبا سرمئی کوٹ اس سردی کو روکنے میں ناکام تھا جو اس کے سارے جسم کو منجمد کر چکی تھی۔ ماہر، تم سن رہے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ ساتھ ہی تھی، کہیں اس کے دائیں یا شاید بائیں۔ ہمیں ان سے پولیس اسٹیشن میں ملنا چاہیے تھا۔ ان کی بیٹی انہیں بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ماہر! ماہر! آواز بلند ہوئی تو ماہر نے قدم روکے۔ کیا ہوا؟ مالا اس کے سامنے آئی، راستہ روکا، آنکھیں ناسمجھی سے چھوٹی ہوئیں۔ ایک ورک ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہے، تم اوبر کر لو گی؟ بالکل کر دوں گی، مگر کیا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے؟ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ سارا دن آفس میں دیکھتی ہوں تمہاری ورک ایمرجنسیز، ان میں تمہارا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ اور ہوا ہے نا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بتانا تو کہہ دو،
مالا میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، بس ادھورے سچ کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ہم نے اس دن یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، نو ججمنٹ، نو فلٹرز، مگر تم پھر سے وہی کر رہے ہو۔ کیا کر رہا ہوں؟ ایک دم سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ جو تم ہمیشہ کرتے ہو، پوری بات بتائے بنا جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ تم بھی یہی کرتی ہو۔ اب نہیں کرتی، نہ کروں گی، مگر تم۔ ٹریش کین سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بلی واپس آ چکی تھی اور کوڑے میں اسے اپنے ناشتے کو تلاش کر رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ تم سمجھاؤ گے نہیں تو میں کیسے سمجھوں گی ماہر بے؟ ماہر چند قدم آگے آیا، ایک شاپ کے سامنے بچھی کرسی کھینچی اور اسے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دھوپ اب نکل آئی تھی اور اس ایش ٹرے پہ پڑ رہی تھی جو دونوں کے درمیان ہائی میز کے سرخ رومال پہ رکھا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بیربل نے شادی کر لی ہے۔ اوکے، بہت مبارک ہو۔ اب اصل بات بتاؤ۔ اس کی سنجیدگی پہ ماہر سوگوار سا مسکرایا۔ مذاق نہیں کر رہا، یہی ہوا ہے۔ بھی اس دن بلدیے کی عمارت کے باہر اسی لیے تھا، میرج لائسنس کے لیے۔ مالا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ واٹ؟ نو، عمر بیرا تیزی سے ان کے پاس آیا۔ ماہر نے 2 چائے کہا، وہ اسی طرح دانت نکالے واپس پلٹ گیا۔ اسے شوق سے نکلنے کا وقت دینے کے لیے ماہر نے دائیں بائیں دیکھا۔ پولیس اہلکار کہا تھا، شاید وہ مالا کو آگاہ کر کے جا چکا تھا، شاید وہ بہرام بے کی دکان پہ ان کا انتظار کر رہا تھا، اسے پرواہ نہ تھی۔ بیربل نے واقعی شادی کر لی ہے؟ اس نے آس پاس میں سر ہلایا۔ اور تمہیں نہیں بتایا؟ ماہر نے گردن دائیں بائیں ہلائی، ایک انگلی وہ سرخ رومال کے سفید چیک پرنٹ پر پھیر رہا تھا۔ خیر، یعنی وہ ایک ایڈلٹ ہے؟ وہ سنبھل کے ذرا احتیاط سے کہنے لگی۔ سمجھدار ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، کچھ سوچ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ماہر نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ ہم کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ مالے کی بیماری کا سن کے اسے لگا میں نے اسے ایک اہم بات سے محروم رکھا ہے، سو اس کے پاس بہانہ آ گیا مجھ سے کچھ چھپانے کا۔ مالا نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ تمہیں دکھ پہنچا ہے؟ بات دکھ سے آگے کی ہے۔ اس بیوقوف کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر چکا ہے۔ تمہیں ایک خدشہ ہے کہ وہ… مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی نے بیربل سے صرف اس کی دولت کے لیے شادی کی ہے، وہ صرف ایک گولڈ ڈگر ہے۔ ماہر کے تاثرات سخت ہو گئی، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، البتہ انگلیاں سرخ رومال کے کنارے کو مسلسل مسل رہی تھی۔ ماہر، اٹس اوکے، وہ بولی تو آواز نرم تھی۔ اٹس اوکے؟ مانا کہ اس نے غلط کیا، اسے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ تمہاری فیلنگز جائز ہیں، لیکن وہ چھوٹا ہے اور تم بڑے ہو، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا ہوتا ہے۔ ماہر فرید فرصت سے اس کو دیکھے گیا، آنکھیں چھوٹی کیے بنا تاثر چہرے کے ساتھ۔ اس نے اپنے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید درست ہو، شاید نہ ہو، لیکن تمہارا سخت رد عمل اسے تم سے مزید دور کر دے گا۔ اچھا۔ ماہر نے ایک ہاتھ گال تلے جمائے اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی بیربل کے دولت کے پیچھے ہی ہو، تم منفی مت سوچو۔ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہو اور بیربل کب سے ایک اچھی لائف پارٹنر کی تلاش میں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے واقعی محبت کرتی ہو، ہر ایک کو سچی محبت نہیں ملتی، شاید ان دونوں کو مل گئی ہو۔ ماہر کے تاثرات سے بے پرواہ وہ کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ بیربل کے لیے اچھی ثابت ہو، اس کی زندگی میں ڈسپلن لے آئے۔ ایک اچھا پارٹنر آپ کو آپ کا بہترین ورژن بننے میں مدد دیتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ بیربل اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے، کچھ تو دیکھا ہوگا اس نے، ہو سکتا ہے وہ بیربل کی زندگی سنوار دے۔ لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے ہیں مالا، جو ہوتے ہیں مزید وہی بنتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اچھی ہوئی تو بیربل کو ایک اینکر مل جائے گا، ایک گھر، وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مالا کا حوصلہ بڑھا۔ تمہیں اس موقع پہ اس کو سپیس دینی چاہیے، اس کو خود سے مزید دور نہ کرو۔ میرے بھائی موہت نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور ماہی اور میں اس کے انتخاب سے ہم خوش نہیں تھے، لیکن میں نے پھر بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اور اب تمہارا بھائی تم سے خوش ہے؟ مالا ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ الگ معاملہ ہے۔ بیرا چائے کی پیالیاں اور شکر کی ڈلیاں لے آیا۔ ایک ایک چیز میز پوش پر رکھی تو ماہر کی انگلیوں نے کپڑے کا کنارہ چھوڑ دیا۔ بیربل اور تمہارا معاملہ مختلف ہے، تم اس کے باپ نہیں ہو، بلکہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں، وہ مالک کی وجہ سے پہلی اسٹریس میں ہے۔ ایسے میں تمہیں ایک مہربان بھائی کی طرح اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔
ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ ایک نوٹ چائے کی انچھوئی پیالیوں کے ساتھ رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مالا نے امید سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یعنی تم اس کو سپورٹ کرو گے؟ ہرگز نہیں ماہر، وہ جھنجھلا گئی۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں ایک مہربان بھائی نہیں ہوں، میں قاسم فرید کا بیٹا ہوں۔ جب میں نے شمس کو اپنے بھائی کی کمائی پہ نقب لگانے نہیں دیا تو اس لڑکی کو کیسے اجازت دے دوں؟ کیا مطلب، کیا کرو گے تم؟ وہ بیگ اٹھائے اس کے پیچھے لپکی جو اب گلی میں آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ ماہر فرید ایک ماسٹر مینیپولیٹر ہے، اب دیکھنا میں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں۔ پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ دیکھو اور سیکھو۔ دیکھو اور سیکھو۔ وہ دونوں گلی میں دور جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خاموش تھا اور وہ سر دائیں بائیں ہلاتی بحث کر رہی تھی۔ پیچھے گلاتا کا اونچا مینار دوپہر کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا اور چند سمندری بگلے اس کی بالکنی کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ زارینہ فرید نے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھار سے کھولا، پھر اسی جارحانہ انداز میں اسے واپس پٹکا بولٹ عرصہ ڈبل لاک بند کیا، پھر دروازے سے پش ٹکائے کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ آنسوں اور لباس قطرے پانی سے تر تھا۔ البتہ اپارٹمنٹ صاف ستھرا تھا، راہداری خالی تھی سوائے ایک کنسول ٹیبل اور اس کے آئینے کے۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی آئینے تک آئی۔ وہ بادل کی شکل کا تھا، سلور کنارے اوپر نیچے گولائی میں کٹے تھے۔ آپ گینے کے بادل میں اس کا عکس ابھرا، بے جان چہرہ، بے یقین آنکھیں۔ بادل میں دیکھتے ہی دیکھتے روئی بھرنے لگی، یہاں تک کہ وہ مکمل کوڑا ہو گیا اور اس پہ سیاہ سفید روشنائی سے ایک منظر لکھے جانے لگا۔ وہ ساحل سمندر تھا، دوپہر کی نرم گرم ریت، جوبن پہ چمکتا ٹھنڈا سورج، اور ایک چھتری تلے بچھے سن لاؤنج، جس پہ نیم دراز دو لڑکیاں۔ زارا کے چہرے پہ ہیٹ تھا اور ساتھ والی لڑکی کی آنکھوں پہ سن گلاسز۔ وہ کوہنی کے بل اس کی جانب کروٹ لیے اڑتے بالوں کو بدقت سمیٹتی ناخوشی سے کہہ رہی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس شہر کو چھوڑے ہوئے، لیکن اب بھی وہ تمہارے دل میں ہے۔ دل سے نہیں جاتا، کیا کروں؟ اتنے مردوں سے ملوایا تمہیں ہم سب نے، وہ ماہر نہیں ہے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کرنی چاہی تھی یہی دفعہ، وہ جان بوجھ کے گفتگو کو اس مقام پہ آنے ہی نہیں دیتا، اور میں ڈیسپریٹ نہیں لگنا چاہتی۔ یہ سب کیسے ہوگا زارا؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے جو گھماؤ اور کسی کے اوپر لو میجک کر دو؟ زارا نے ہیٹ اٹھا کے ریت پہ رکھی تو دھوپ سیدھی آنکھوں میں پڑی، پلکیں سکڑ گئیں۔ ایسے جادو ہوتے ہیں؟ کم آن زارا، ماہر نے بتایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور واپس ہیڈ پہ چہرہ رکھ لیا۔ وہ زیاد سلطان والا کیس، جس آدمی نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، اس نے اپنی بیوی سے شادی ہی لو میجک کی وجہ سے کی تھی۔ پھر اس جادوگر کا پتہ کرو جس نے وہ جادو کیا تھا، ہم بھی اس کے کلائنٹ بن جاتے ہیں۔ وہ مذاق میں بات اڑا کے ہنسی۔ زارا بھی مسکرا دی۔ وہ اس کی ماں تھی جو مر گئی تھی، اب ہمیں کوئی جادو ایسا گر نہیں مل سکتا۔ افسوس، کسی کو تو اپنے علم ورثے میں دے کر گئی ہوگی نا، میں بھی اپنے شوہر پہ کوئی عمل، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور زارا نے ایک دم سے ہیڈ دوبارہ ہٹایا۔ اب وہ بنا جھجکے سورج کی جانب دیکھ رہی تھی جو چھتری کے چھجے کے کناروں سے لپک لپک کے اس کی آنکھوں میں گھسا جا رہا تھا۔ ذہن میں ایک خیال جنم لے رہا تھا۔ بادل کی شکل کا آئینہ شفاف ہو گیا۔ وہ بے جان آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی، آہستگی سے کار ریموٹ اور پرس کنسول ٹیبل پہ رکھے۔ بیڈ روم دائیں ہاتھ تھا، خاموش، صاف ستھرا۔ بیڈ پہ سفید کور بچھا تھا بنا شکن کے، اجلا اجلا۔ کونے میں ڈریسر مرر کھڑا تھا، الٹے یو کی شکل کا، زمین سے لگا دیوار سے ٹیک لگائے۔ اس کے سامنے جا رکی۔ وہ آئینہ اتنا طویل قامت تھا کہ اس کو سر سے پیر تک دکھا رہا تھا۔ آلودہ آنسوں سے تر چہرہ، سفید شرٹ کے گدلے داغ اور جوتوں پہ پڑے مٹیالے چھینٹے۔ یک آئینے کی سطح دھندلی ہونے لگی۔ زارا نے اس پہ لکھا منظر پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ فرید لار کا اپارٹمنٹ تھا۔ لمبے ایل کی صورت بچھے سیاہ صوفے، اونچے سیاہ پردے، نیچے قالین پہ بہت سے دھاگے پھیلائے ہلال بیٹھی تھی۔ لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے اور وہ سر جھکائے ایک موٹی سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی۔ میں کر دوں؟ وہ جو کافی دیر سے صوفے پہ لمبی لیٹی میگزین چہرے کے آگے پھیلائی ہوئی تھی، بالآخر سیدھی ہو بیٹھی۔ میگزین ایک طرف رکھا،
پیر آلتی پالتی کیے. اس کے بال آج سے کہیں ہلکے بھورے تھے. ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز پہنے وہ جیسے چھٹیاں گزارنے یہاں آئی تھی. ہو گیا. سر جھکائی ہلال نے دھاگا پرو لیا تھا. کوئی بات بتاؤ مجھے ہلال، میں تمہارے لیے آئی ہوں. وہ بغور اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی. کیا بتاؤں؟ ہلال اب دھاگے کی گرہ لگا رہی تھی. یہ تمہیں انہوں نے اس اکیڈمی سکھایا تھا؟ ہلال کے ہاتھ رک کے سر دائیں بائیں ہلایا. وہاں یہ نہیں سکھاتے تھے. زارا چونکی، آنکھوں میں چمک سی ابھری، جلدی سے نیچے قالین پر آئی اور اس کے ساتھ آلتی پالتی کر کے بیٹھی. اب وہ ہلال کے سامنے تھی، اس کی جھکی آنکھیں دیکھ سکتی تھی. پھر کیا سکھاتے تھے وہاں؟ ہلال نے بس سر دائیں بائیں ہلایا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے جیسے وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی. جادو سکھاتی تھی وہ تمہیں بوڑھیا؟ میں نہیں سیکھتی تھی. پھر کون سیکھتا تھا؟ آلیان. وہ کون تھا؟ ہلال کے لبوں سے س نکلی. سوئی اس کی انگلی میں چبھی تھی، خون کی بوند نکلی. پتہ نہیں زارا، مجھے نہیں یاد. جھکی پیشانی پہ بل پڑے. زارا بد مزہ ہو کے پیچھے ہوئی، پھر زور سے آواز دی. فیضی خانم، فرسٹ ایڈ باکس لائیں. ہلال کا ہاتھ زخمی ہوا ہے، ادھر لاؤ، میں اس پہ بینڈیج لگاتی ہوں. اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، میز پہ رکھے باکس سے ایک ٹیشو کھینچا اور بوند پہ رکھ کے دبایا. خون رک گیا، ننھا قطرہ اندر ہی اندر جمنے لگا. آریان تمہارے ساتھ قید تھا؟ وہ بغور ہلال کا چہرہ دیکھ رہی تھی. قید خانے کا ذکر ہلال سے کرنا منہا تھا، یہ ماہر کی ہدایت تھی، لیکن ماہر کے آنے سے پہلے وہ جا چکی ہوگی. مجھے نہیں یاد زارا. وہ جھنجھلائی. زارا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی. قد آور آئینے کی دھند چھٹی. وہ گدلے جوتوں کے ساتھ اپنے عکس کے سامنے کھڑی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے پھر سنبھلتے آنسو رگڑے. میری وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا. الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے وہ دہرا رہی تھی. اب وہ باتھ روم مرر کے سامنے کھڑی تھی. گیلے بال، خشک آنکھیں، اجلی سفید ویسٹ اور ہائی ویسٹ پینٹس پہنے وہ ڈرائر سے بالوں کو سکھا کے سٹائل کر رہی تھی. نگاہیں گول آئینے کے گرد روشن وینٹی لائٹس پہ جمی تھیں. ان لائٹس میں لکھا منظر صاف پڑھا جا رہا تھا. وہ ورک ٹیبل پہ آگے کو جھکی بیٹھی تھی. کمر میں درد اٹھ رہا تھا، لیکن وہ بے چینی سے انگلیاں کی بورڈ پہ چلا رہی تھی. کہاں گئی وہ ای میل؟ جھنجھلا کے بار بار سرچ بار میں کچھ الفاظ لکھتی. ماہر نے اس کو ایک شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہا تھا، جن دنوں کو وہ پاکستان چلا گیا تھا، کیونکہ جب بھی ماہر کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی وہ اس کے پاس آتا تھا. بس انہی چیزوں کے لیے اسے زارا چاہیے ہوتی تھی. مگر اس ای میل کا جواب کہاں گیا؟ اس نے ماہر کو آریان کی معلومات ای میل کی تھیں اور واٹس ایپ بھی. اتنی پرانی چیٹ اس کے پاس نہ تھی، لیکن ای میل ہونی چاہیے. آہا! بالآخر اس کی آنکھیں چمکی. مطلوبہ ای میل سامنے تھی. یہ کبیرہ کے بیٹے آریان کے بارے میں پولیس رپورٹ. وہ زیر لب دانت سے دبائے گئی. زارینہ فرید انسانوں کو ڈھونڈنے میں اچھی تھی، کیونکہ وہ کسی کا نام نہیں بھولتی تھی، اور یہ نام اسے یاد تھا. اس نے موبائل اسکرین روشن کی اور ایک نمبر ملایا. میں آپ کو ایک شخص کا نام اور دیگر تفصیلات بھیج رہی ہوں، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. وینٹی لائٹس بٹن دبانے سے ٹھک سے بند ہوئی. اب اس کا روشن عکس مدھم ہو چکا تھا. چہرے کی باریک لکیریں چھپ گئی تھیں. زارا تیار تھی، بال بالدار سٹائل کیے، نو میک اپ لک، مسکارے کے 4-5 کوٹ لگائے، آنکھیں بالکل خشک تھیں. وہ باہر آئی تو سنسان لیونگ روم اس کا منتظر تھا. سامنے ٹی وی اسکرین نصب تھی. اس کی سیاہ آئینے جیسی سطح میں سفید روشنائی سے لکھا منظر اسے رک کے پڑھنا ہی تھا. اس نے بدقت اپنے تاثرات ہموار رکھے اور وہ تحریر پڑھنے لگی. وہ ایک نیم روشن پارکنگ لاٹ تھا. لمبے سرمئی کوٹ اور بلاک ہیلز پہنے لڑکی موبائل پہ سر جھکائی چلتی جا رہی تھی. بلدار بال کمر کو چھوتے تھے اور انگلیوں میں سنہری انگوٹھی والے انگوٹھے سے وہ موبائل اسکرین پہ بٹن دبا رہی تھی. دفتن وہ رکی، اسکرین پہ چمکتے الفاظ پڑھے. آپ کے کہنے پہ آج اپنا آخری سورس بھی آزما لیا. آریان سادان نامی بچے کی واقعی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ وجود نہیں رکھتا، صرف پیسے کا ضیاع ہے. پھر بھی اگر آپ مصر ہیں تو میں ایک دوسرا پرائیویٹ سراغ رساں ہائر کر کے کوشش کر لیتا ہوں. زارا کے ابرو بیزاری سے کرتے ہوئے فون چہرے کے قریب لے کر گئی. رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. زبانی پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا. فون جیب میں ڈالا اور تیز قدم اٹھاتی ایک ایس یو وی کے قریب آئی. ڈرائیونگ ڈور کے ہینڈل پہ سنہری انگوٹھیوں والا ہاتھ رکھا، پھر وہیں جم گئی.
ایک دم چونک کے مڑی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، پارکنگ لاٹ خالی تھا، آسمان اندھیر اور دور دور تک کارز خاموش تھیں۔ اس نے سر جھٹکا، شاید وہم تھا، اور واپس پلٹی۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کار کے بونٹ کے سامنے کوئی کھڑا تھا، لمبا سیاہ لبادہ پہنے، سر پہ اونی ٹوپی، جیبوں میں ہاتھ۔ زارا نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ اندھیرے میں تھا، روشنی کا پول چند قدم آگے تھا، اور اس کی روشنی کا حالہ جہاں زارا کی آنکھوں کو چندیا رہا تھا، وہیں نوارد کا چہرہ بالکل تاریک بنائے ہوئے تھا۔ کون؟ اس کی چوکنی آواز بلند ہوئی، ہاتھ سست روی سے بیگ کی طرف رینگا۔ اس کا ریپ الارم اور پیپر سپرے دونوں بیگ میں تھے۔ جس کو تم تلاش کر رہی ہو، مائی ڈیئر زارینہ۔ وہ ٹھہر گئی، بالکل ساکت۔ کون؟ آلیان۔ وہ چند قدم چلتا آگے آیا، اس کے بوٹس کی ٹھک ٹھک سنائی دی، یہاں تک کہ وہ روشنی کے حالے میں آ رکا۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا۔ زارا کا بیگ کو بنچا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، سر سے پیر تک نوارد کا جائزہ لیا، آبرو ناگواری سے کٹے ہوئے۔ کون آلیان؟ تم بتاؤ، کون آلیان؟ زارا ہر ایک کو تلاش کر لیتی ہے نا؟ وہ نرمی سے بولتا تھا، مسکراتے ہوئے، سفید رنگت، سنہری بال جو ٹوپی سے جھلکتے تھے، اور ایک مسکراہٹ جو ہونٹوں سے چپکی تھی۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم آلیان ہو؟ زارا نے بازو سینے پر لپیٹ لیے، آلیان کو دیکھتی نگاہوں میں تنقید در آئی۔ کیوں ڈھونڈ رہی ہو مجھے؟ زارا نے لب کھولے، پھر سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم کوئی جادوگر نہیں ہو، جادوگر ایسے نہیں ہوتے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کتنے جادوگروں کو جانتی ہو تم؟ کامن سینس۔ زمانہ بدل گیا ہے مائی ڈیئر، ہم بھی بدل گئے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا چاہیے تمہارے دل کو؟ زارا کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم واقعی ذات کی ماں کے شاگرد ہو؟ سفید چہرے والے نوجوان کی آنکھوں میں سایہ سوبھرا، مسکراہٹ ہلکی ہوئی، اس نے سر کو خم دیا۔ ہلال نے کہا تھا تم اسے جادو سیکھتے تھے، کیا واقعی؟ وہ غیر متاثر تھی، قدرے بیزار۔ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ مگر زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کوئی جادوگر نہیں ہو، تم ایک کون آرٹسٹ ہو، لوگوں سے پیسے وصول کر کے ان کو اسکیم کرتے ہو۔ ان کا کام نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ قانونی کارروائی۔ اسے مایوسی ہوئی تھی، یہ تو کوئی کم عمر سا لڑکا تھا۔ تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ زارا نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جھٹکا اور کار کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھ کے سیٹ بیلٹ پہنی تو وہ الٹے قدموں اندھیرے میں واپس جا رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے انجن بٹن دبانے لگی۔ اتنا پیسہ برباد ہوا، اتنے دن ضائع ہوئے، تو کوئی اسکیمر تھا؟ بیوقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ ٹی وی کی سیاہ اسکرین تاریک ہو گئی، منظر غائب ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، گمسم، ہر طرف آئینے تھے، سفید سیاہ آئینے، اور ہر آئینے میں ایک منظر تھا۔ کس آئینے میں اس نے ابھی تک اپنا عکس نہیں دیکھا تھا؟ وہ ایریو پہ چاروں طرف گھومی، ڈوروتھی کی طرح، لیکن اس کی دنیا نہیں بدلی، صرف آئینہ بدل گیا۔ دیوار گیر کھڑکی اس کو اس کا عکس دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ زارا اس کے ساتھ آ ٹھہری۔ شیشے میں چند الفاظ تحریر تھے، اس نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ نیند میں تھی، آنکھیں بند تھیں اور جسم بالکل ساکت۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے سپنے میں سینے پہ کوئی چیز بیٹھی ہے، بھاری۔ زارا نے بدقت آنکھیں کھولنی چاہییں، لیکن ان پہ بوجھ تھا۔ ہونٹ حرکت دینے چاہے، وہ پتھر بن چکے تھے۔ سینے پہ بوجھ بھاری ہوتا جا رہا تھا، کوئی بلا تھی جو پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ اسے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پتھر ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اسے اٹھنا تھا، صبح تھی یا رات وہ نہیں جانتی تھی، ابھی آفس جانے کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اسے جاگنا تھا۔ اسے اس بوجھ سے آزادی چاہیے تھی۔ سینے پہ بیٹھے وجود میں حرکت ہوئی، وہ بند آنکھوں سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک نوکیلے ناخن والا ہاتھ رنگتا ہوا اس کے بازو تک آیا، پھر چبھن ہوئی، جیسے ناخن سے لکیر کھینچی گئی ہو۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، آنسو اندر ہی گھٹ گئے۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بوجھ، کوئی وجود نہیں، وہ اکیلی تھی۔ سانس بے ترتیب تھا اور کمرے میں اندھیرا۔ جلدی سے لیمپ جلایا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہرے سانس لیے، پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ پانی کا ذائقہ کڑوا سا محسوس ہوا، یا اندر تک تلخی اتری تھی۔ وہ صرف ایک برا خواب تھا، شاید اس کا معدہ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی وجہ سے اپ سیٹ تھا، اسی لیے اسے بازو پہ چبھن ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ آستین ہٹا کے بازو اونچا کیا،
کلاہی اور کوہنی کے عین وسط میں 3 لکیریں کھینچی تھی جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی، چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا، دیوار پہ آویزاں گھڑیال کی سوئیاں آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ اس زخم پہ مرہم لگا رہی تھی، ہر آواز پہ وہ چونکتی۔ سارے اپارٹمنٹ کی روشن بتیاں تھیں۔ اب وہ تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے فل سلیو پہنے تھے۔ وہ آفس میں کسی کو اپنا بازو نہیں دکھا سکتی تھی۔ اب وہ آفس جا رہی تھی، بار بار اپنے پیچھے دیکھتی، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا مگر دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ فرید ہولڈنگ کا مین آفس تھا۔ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی گمسم سی کام کر رہی تھی، ہر آہٹ پہ چونک کے سر اٹھاتی۔ آج میک اپ بھی ہلکا تھا، بال کیچڑ میں بندھے تھے۔ بار بار آستین ہٹا کے ان لکیروں کو دیکھتی، سینے پہ ابھی تک اس بوجھ کا احساس باقی تھا۔ اب وہ کانفرنس روم میں ایک میٹنگ میں بیٹھی تھی، سربراہی کرسی پہ مالک فرید براجمان اکتائے انداز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ ہتھیلی گال تلے رکھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تب ہی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے اسکرین سامنے کی، غیر شناسا نمبر۔ مالک فرید نے سرزنش کے انداز میں اسے گھورا، لیکن وہ جانتی تھی یہ کس کی کال تھی۔ اسے اس کال کا انتظار تھا۔ کیسا تھا میرا ڈیمو؟ فون کان سے لگائی اپنے آفس میں پہنچے تک وہ خاموش رہی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ دروازہ بند کرتے ہی وہ دبا دبا سا چلائی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تمہارے دل کو یقین چاہیے تھا اور مجھے ایک نیا کلائنٹ۔ وہ چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ ساری بحث بے یقینی سب دم توڑ گیا تھا۔ اب بتاؤ زارینہ فرید، تمہارے دل کو کیا چاہیے؟ کھڑکی میں اس کا عکس تحریر پہ غالب آ گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی، مینٹل شیلف تک رکی۔ اس پہ رکھا سنہری اور سفید لیمپ دمک رہا تھا۔ لیمپ کے سنہری بر اس میں عکس تھا، لیکن الٹا وہ الٹی تحریر پڑھے گئی۔ وہ ایک کاٹ کباڑ سے بھرا ویئر ہاؤس تھا، گرد اور ترپٹائن آئل کی بو سارے میں پھیلی تھی۔ وسط میں 2 گدلی کرسیاں رکھی تھی جن پہ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زارینہ کا چہرہ پارکنگ لاٹ کے جیسا نہ تھا، کندھے پست اور پلکیں جھکی تھیں۔ مجھے ماہر چاہیے، بی اسپیسیفک۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ بس مجھے وہ چاہیے، اسپیسیفکلی کیسے بتاؤں؟ کس صورت میں چاہیے؟ غلام بنانا ہے، محبوب یا شوہر؟ وہ ٹھہر گئی، تھوک نکلا۔ مجھے اس کی محبت چاہیے، اتنی محبت کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ ماہر فرید اور میری ماں کے تنازع کے بارے میں تم واقف ہوگی۔ اس پہ جادو کرنے سے جادو الٹا ہوا تھا اور میری ماں بیمار ہوئی تھی۔ یقینا بیگم، میری ایک ہی ماں ہے، زارا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ زارا نے آس پاس میں سر ہلایا۔ اس نوجوان کا فیملی ٹری اس کا مسئلہ نہ تھا۔ میں اس پہ سرزنش نہیں کروں گا، لیکن میں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تمہاری اسے شادی کروا سکتا ہوں۔ اور یعنی جادو کے ذریعے؟ ہاں، جادو کے ذریعے، لیکن اس کی قیمت میں اپنا بچہ نہیں دوں گی۔ وہ تیزی سے بولی، چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے ماہر کے ساتھ ایک فیملی بنانی ہے۔ اہلیان گردن پیچھے پھینک کے ہنس دیا۔ مجھے کسی کے بچے نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے بچوں کا؟ تمہاری ماں کیا کرتی تھی؟ پھر سر جھٹکا۔ سوری، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کام کے بدلے میں ایک بھاری رقم لوں گا، لیکن وہ رکا جسے سوچا۔ لیکن ہر جادو کی ایک اور قیمت بھی ہوتی ہے جو ساری زندگی ادا کرنی ہوتی ہے، کسی پچھتاوے کی صورت میں۔ ادا کر لو گی زارا؟ ماہر سے شادی کر کے میں کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔ تمہیں وہ ہر قیمت پہ چاہیے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر قیمت پہ؟ اور تمہارے بابا کیا وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ زارا کی آبرو ناسمجھی سے کٹے ہوئے، پھر سمجھ کے سر ہلایا۔ جانتی ہوں وہ نہیں چاہتے کہ میں ماہر کی وجہ سے دوسرے ایلیجبل بیچلرز کو انکار کروں، لیکن میں ان کو منا لوں گی۔ یعنی تمہیں ہر قیمت پہ ماہر سے شادی کرنی ہے، اور اگر مالک فرید رکاوٹ بنے تو میں اس رکاوٹ کو ختم کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جو بھی کرو، مجھے تفصیلات نہیں چاہیے۔ پلازیبل ڈینائبلٹی؟ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مجھے ماہر فرید کی بیوی بننا ہے، آگے میں سب خود سنبھال لوں گی۔ کتنا عرصہ لگے گا؟ مجھے 6 ماہ دو، میں حالات ایسے بنا دوں گا کہ وہ خود چل کے آئے گا اور تمہیں پرپوز کرے گا، اور تمہاری شادی تک میں تمہارے ریٹینر پہ رہوں گا۔ زارا نے شانے اچکا دی۔ جو رقم اس نے کوٹ کی تھی وہ اس کی توقع سے کم تھی۔ ٹن ٹن موبائل کی ہولڈ فون رنگ ٹون پہ وہ ایک دم ڈر گئی۔ اوف! وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی، سارے ایکس اور ان کی تحریریں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ تھی اور اس کے سائے۔ مالک کو کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب ماہر تھا، پریشان، فکر مند۔ اس نے گہری سانس لی۔
3 دن سے ہاسپٹل میں ہے، میں وہیں جا رہی ہوں۔ میں آ رہا ہوں، تم پہنچو۔ اس نے فون نیچے کیا، کنسول ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ بے تاثر اور آنکھیں خشک تھیں۔ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جادو کرنا کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے عالیان نے کیا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو خود کو ذمہ دار سمجھنے دے گی۔ جھپٹ کر کا ریموٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ ماہر فرید اسے دور سے ہسپتال کی راہداری میں دکھائی دے گیا، سر جھکائے موبائل کے بٹن دباتا کچھ الجھا ہوا۔ زارا کے قدم سست ہو گئے، گہرا سانس لیا۔ ہسپتال کی مخصوص مہک نتنوں سے ٹکرائی جو اینٹی سیپٹک دواؤں کی جیسے تھی۔ مجھے اتنی دیر سے کیوں بتایا زارا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ مجھے اتنی دیر سے کیوں بتایا ماہر؟ آواز بلند اور ماتھے پہ بل تھے۔ ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ یہ میرا راز تھا نا، میرا فیصلہ۔ آبرو سے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن آئی ایم سوری۔ زارا نے گلہ آمیز نظروں سے اس دروازے کو دیکھا جس کے پار مالک فرید تھے۔ بابا نے مجھے کبھی اتنا مضبوط سمجھا ہی نہیں کہ… خیر، تم کیسے ہو؟ غور سے اسے دیکھا، ماہر کے چہرے پہ پھر سے ندامت ابھری۔ اس دن کے لیے پھر سے معذرت، مجھے تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ جبراً مسکرائی مگر وہ کہے جا رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی، مالا ایک مسئلے میں تھی، پولیس کیس بن سکتا تھا۔ جانتی ہو نا، میں نے اسے وعدہ کیا کہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈ لاؤں گا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مالا پھر مالا، لیکن بظاہر وہ مسکرا دی۔ آف کورس، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہلکا سا اس کی کوہنی کو چھوا۔ اس نے بھی ہلال کے لیے بہت کچھ کیا ہے ویسے۔ لہجے کو سرسری بنایا۔ کچھ پتہ چلا اس کے بیٹے کا؟ ماہر نے نفی میں سر ہلایا، انگلی اور انگوٹھے سے وہ ناک کی اوپری ہڈی مسل رہا تھا۔ کسی پر شک؟ اسے لگتا ہے کہ… اس نے سر جھٹک دیا جیسے بات کرنا مناسب نہ ہو۔ بتاؤ نا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا نگینہ بیگم، جو زیاد کی ماں تھیں، زیاد یعنی کشمالہ کا۔ میں سب کو جانتی ہوں ماہر، مجھے نام نہیں بھولتے۔ وہ سمجھتی ہے کہ نگینہ کے مرنے کے بعد کوئی نیا جادوگر اس کی جگہ لے چکا ہے۔ زارا نے بہت سا تھوک نکلا۔ اور تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ کم آن، کوئی نیا سرکار نہیں ہے، ہم سب وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ سب زیاد سلطان نے کیا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ مگر وہ تو جیل میں ہے۔ واٹ ایور۔ وہ چند لمحے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے بابا کی بیماری کسی جادو کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے تاثرات میں بیزاری کے ساتھ خفگی بھی در آئی۔ بیکار مت سوچو، مالک کا ٹیومر بہت پرانا تھا، ایسے کیسز میں چند سال بعد ٹیومرز واپس آ جاتے ہیں، کوئی اسے جادو سے یوں بیمار نہیں کر سکتا۔ شمس نے تمہارے باپ کو کیا تھا نا، وہ اور بات تھی، مالک کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو یہ کرے، فضول وہم نہ پالو۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ… اس نے تھوک نگلا۔ اگر کسی جادوگر کے پاس بیمار کرنے کی طاقت ہو تو کیا تندرست کرنے کی… زارا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ زارا کا سانس بھی تھم گیا۔ ایسی بات سوچنا بھی مت، نہ ایسا کچھ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ وہ دبا دبا سا گھرایا، ورنہ میں ساری عمر تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سوری، میں تو بس ایسی ہی، مجھے ایک دم مالا کی باتوں سے خیال آیا مگر… ماہر کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ زارا کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ زارا چونک کے گھومی، سامنے سے بیربل فرید چلا رہا تھا۔ ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کی رفتار مزید سست ہو گئی۔ آئیے بیربل بھی، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیربل کو ایکس رے کرتی اس کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ بیربل نے تھوک نکلا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بلد کی رنگ برنگی عمارت میں واقع مالا کے فلیٹ کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، اندر جھانکو تو سرسبز پودے جگہ جگہ رکھے تھے۔ لیونگ روم کے ساتھ ملحقہ کچن میں وہ کھڑی تھی، کاؤنٹر پہ آئی پیڈ رکھا تھا اور وہ اس کی روشن اسکرین کو انگلیوں سے زوم کر رہی تھی۔ بس اتنے ہی خد و خال یاد ہیں بیرہام بیگ کو؟ کانوں میں لگے ایئر پوڈز کے ذریعے پولیس اہلکار سے پوچھا، چہرے پہ مایوسی تھی۔ اتنے مہینے گزر گئے، انہیں جتنا یاد تھا بتا دیا، لیکن اس مبہم اسکیچ سے ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے، میں نے بھی ٹھیک سے شکل نہیں دیکھی تھی اس کی۔ اس نے اسکرین بجھا دی، کندھے ڈھلک گئے اور جوش مان پڑ گیا۔ ہم کوشش کریں گے۔ اسکیچ کی طرح مبہم خالی سرکاری تسلی۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کال کاٹ دی۔ کاٹن کینڈی مین کو تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
ایسے وہ اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اسے ماہر کو کال کرنے کا سوچا، پھر سر جھٹک کے ایئرپورٹس کھانے اسے نکال لیے۔ ماہر کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے، خود سے کہتے ہوئے فریزر کھولا، قیمے کا جمع ہوا پیکٹ نکالا۔ وہ ذہن میں کوئی اسکیم بنا رہا ہوگا بیربل کی شادی تڑوانے کی۔ اتنا نہیں کرے گا کہ دل بڑا کر کے اس کو تسلیم کر لے۔ پیکٹ سرد تھا، ہاتھ یخ ہونے لگا۔ مالا نے اسے پیالے میں ڈال کے نل تلے رکھ دیا۔ اب وہ سبزیاں چن رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور اسے اگلے 3-4 دن کا کھانا بنا کے فریز کرنا تھا، کیونکہ سوموار سے بورنگ آفس ویک شروع ہو رہا تھا۔ جوان بھائیوں پہ زبردستی کہاں کی جا سکتی ہے، ماننی پڑتی ہے ان کی بات، لیکن نہیں، ماہر میں تھوڑی ہار مانیں گے۔ وہ اب خود سے بڑبڑاتے ہوئے ٹوکری میں اکٹھی کی گئی سبزیاں پانی سے گزار رہی تھی۔ ماہر اپنی زندگی خود پیچیدہ بناتا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا بیچارے بیربل کے ساتھ۔ ڈور بیل بجی تو اس نے نل بند کیا۔ پانی کی دھار جو سبزیوں پہ گرتی بلبلے بنا رہی تھی دم توڑ گئی۔ مالا کی بلڈنگ کے دروازے پہ 4 گھنٹیاں لگی تھی، ہر گھنٹی الگ فلیٹ میں بجتی، یقیناً کسی نے اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجائی تھی۔ مالا ٹوکری اٹھائے دیوار پر لگے انٹرکام کے سامنے رکی، بٹن دبایا۔ ہیلو۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اسپیکر میں آواز گونجی، کش مالا۔ سبزیوں کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ٹماٹر اور سبز پتے فرش پہ بکھر گئے۔ وہ اس آواز کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ دوڑ کے کھڑکی تک آئی، پردہ نوچ کے ایک طرف کیا اور نیچے جھانکا۔ بلڈنگ کے دامن میں سڑک کنارے وہ کھڑا تھا۔ اسی لمحے اس نے چہرہ اٹھایا، یوں کہ اس کی نگاہیں مالا سے ملیں۔ برسوں پہلے ایک رات وہ ماموں کے گھر کے ٹیرس پہ کھڑی تھی اور وہ نیچے یوں ہی کھڑا تھا، تب بھی اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ رات جس میں چاکلیٹ براؤنیز کی تلخی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں کے برعکس اس پرائیویٹ سویٹ میں اینٹی سیپٹک اور اسپرٹ کی مہک نہ تھی، بلکہ وہ پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں ایک زمانے میں ماہر فرید روم 555 میں ٹانگ ٹوٹنے کے ایکسیڈنٹ کے بعد داخل ہوا تھا۔ بیڈ کی ٹیک اونچی کی عبد المالک فرید تکیوں کے سہارے بیٹھے تھے، اینک ناک پہ جمی تھی۔ ڈیجیٹل پینسل سے وہ ٹیپ کی اسکرین پہ دستخط کر رہے تھے جو آمار سیکریٹری جھک کے سامنے کیے ہوئے تھا۔ بیربل نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ تم اتنا کام کیوں کر رہے ہو مالک؟ مالک نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم کر سکتے ہو میری جگہ۔ آمار، جاؤ اس کے سامنے رکھو یہ فائل، یہ کر لے گا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، تم تینوں میں سے کوئی ایک بھی میرے کام سنبھالنے کے قابل ہوتا تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ درستی سے کہہ کے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آمار نے ظاہر کیا کہ اس نے مالک فرید کے تینوں وارثوں کی یہ بے عزتی لائیو نہیں سنی تو ماہر نے بھی نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ رکھی لمبی سیٹ پر بیٹھا تھا، نگاہیں مسلسل بیربل پہ جمی تھی جو کونے میں کرسی پر براجمان تھا اور ماہر سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ خیر، یہ دونوں تو بہت قابل تھے آپ کی نظروں میں، اسی لیے ان کو بتایا، مجھے نہیں۔ زارا انہی سلگتی نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی، بلائنڈز اٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کی روشنی زارا کی پشت سے آتی کمرے کو منور کر رہی تھی اور اس کے چہرے کو مزید تاریک۔ مالک فرید نے جواب نہیں دیا، وہ یہ بحث اس سے ان 4 دنوں میں کئی دفعہ کر چکے تھے۔ زارا، بس کر دو یار، یہ مالک کا فیصلہ تھا۔ بیربل نے بیزاری سے نہیں کہا بلکہ سوچ کے ایک لفظ ادا کیا، اور ہر عاقل بالغ انسان کی طرح مالک اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ وہ اب بھی ماہر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ دھرے پھولوں کے ڈھیر پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا، وہ ہر رنگ کے پھول تھے لیکن ان پہ اندیکھی نیلاہٹ بکھری تھی۔ مالک فرید نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس اسکرین سوائپ کرنے لگے۔ ان کے وجود کی ٹھنڈ نے وہ سارے پھول جما دیے تھے۔ تمہیں معلوم ہو سکتا ہے اور مجھے نہیں، وہ پھنکاری۔ مالک کی مرضی زارا، اور دیکھو مالک ایک اڈلٹ ہے اور ایک اڈلٹ انسان اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہوتا ہے۔ بالکل، ماہر فرید نے بہت توجہ سے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ چپتی نظریں بیربل پہ جمی تھیں۔ ہمیں مالک کے فیصلے سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے۔ درست، اپنی زندگی کے فیصلے اس نے کس کو کب بتانے ہیں یہ اس نے طے کرنا ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سا تھوک نکلا، بالآخر نگاہیں ماہر سے ملائیں۔ درست، ہر انسان آزاد ہے، جس کی جو مرضی آئے وہ کرے۔ بیربل پھیکا سا مسکرایا، پھر کنکارا باری باری سب کو دیکھا۔
میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا۔ ماہر کا فون بجنے لگا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، فون کان سے لگایا۔ ہوں ہاں میں آ رہا ہوں جیسے محبت الفاظ کا ہی پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ابھی کہیں پہنچنا ہے، مگر تمہیں کچھ کہنا ہے؟ رک کے بیربل کو دیکھا، اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ ماہر اس کے قریب سے گزر کے باہر نکل گیا۔ بیربل اب بھی اسے نگاہ نہ ملا سکا تھا۔ زرینہ فرید خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ان تاثرات کو پہچانتی تھی، وہ جانتی تھی کس کا فون تھا۔ وہ اسے جب پکارے گی وہ جائے گا۔ کشمالا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ انٹر کام میں آواز ابھری۔ مالا کے ساخت وجود میں جنبش ہوئی، سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں اوپر نہیں آؤں گا، نہ آنا چاہتا ہوں۔ ہم باہر کسی پبلک پلیس پہ بات کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے درمیان۔ اس کی آواز میں تھکان تھی۔ مجھے بدر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ کہاں؟ یہاں قریب میں کیفے ہے، نارنجی موٹر سائیکل والا، اس کے وہاں نہیں۔ وہ تیزی سے بولی۔ وہ زیاد سلطان سے اس جگہ مل کے اس کیفے کو ہمیشہ کے لیے آلودہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک کباب شاپ ہے، وہاں آ جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ وہ رکا۔ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اب کسی کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آواز خاموش ہو گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، بے یقین شل۔ پھر کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ وہ گلی میں دور چلتا جا رہا تھا، رخ متعین کرتا کباب شاپ کی جانب تھا۔ گردن جھکی اور چال سست تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ماہر فرید کے نمبر پہ انگلی رکھی۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا۔ مالک فرید کی آواز سماعت میں گونجی۔ اگر زیاد نے ماہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ مالا نے جھرجھری لی۔ اسے ماہر کو اس سب میں ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس کی جنگ تھی، اسے خود لڑنی تھی۔ نارنجی موٹر سائیکل اور پھولوں سے سجا کیفے معمول کی طرح پر رونق تھا۔ اس کے سامنے ایک کباب ریستوران تھا۔ فاصلہ اتنا نہ تھا لیکن ہر قدم بھاری تھا، ہر سانس بوجھل تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ریستوران کے دہانے پر کھڑی رہی، گہری سانس لیتی، تنفس نارمل کرتی رہی۔ لمبا بھورا کوٹ پہنے، سر پہ اونی ٹوپی جمائے، وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھی، دھڑکن بے قابو تھی۔ اسے لگا تھا اب وہ اسے نہیں ڈرتی تھی، لیکن وہ نڈر پن جو اتنے برسوں سے زیاد سلطان کے سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باعث اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ ریستوران اوپن ایئر تھا، کھڑکیوں کے نام پہ بڑے بڑے چوکھٹے بنے تھے جن سے بہت برس کا پانی دکھائی دیتا تھا۔ چھت ندار تھی، البتہ ٹھنڈ کے باعث چھت کی جگہ پلاسٹک کی شفاف شیٹ ڈالی گئی تھی جو لٹک کے کھڑکیوں کو بھی ڈھانکے ہوئے تھی۔ شیٹ مسلسل استعمال سے قدرے گدلی ہو گئی تھی اور باہر کا منظر دھندلا دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے کی جگہ بھی شیٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ مالا نے اسے اٹھا کے دیکھا تو منظر واضح ہوا۔ دور ایک کھڑکی کے ساتھ میز پر زیاد سلطان موجود تھا۔ مالا اندر آئی، شیٹ چھوڑ دی، وہ کھڑکتی ہوئی لہرا کے نیچے آن گری۔ وہ اس پلاسٹک کی دیواروں والے ڈھابے نما ریستوران میں قید تھی۔ زیاد اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ درمیان میں چند میزیں تھیں اور لکڑی کے ستون جن کو بنانے کی ضرورت نہ تھی کہ انہوں نے کسی چھت کو سہارا نہ دے رکھا تھا۔ 2-3 گھنٹیاں راستے میں رکھی تھیں، ان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ ان کی وجہ سے اندر کا موسم نسبتاً گرم تھا۔ وہ ویسا ہی تھا یا شاید نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، پہلے سے دبلا چہرہ، آنکھوں تلے ہلکے، ایک تھکا ہارا انسان۔ اسے دیکھ کے سر جھکا دیا۔ وہ خوف جو زیاد کی آواز سننے سے یہاں تک آنے تک اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھا، وہ ایک دم زائل سا ہو گیا۔ یہ تو ایک شکست خوردہ مرد تھا، ایک انسان کی پرچھائی، وہ اسے ڈر رہی تھی۔ دھڑکن خود بخود ہموار ہو گئی اور تنفس نارمل۔ وہ تیز تیز چلتی میز تک آئی۔ میرے پاس تمہارے لیے صرف 15 منٹ ہیں، جو کہنا ہے اسی میں کہو۔ وہ سامنے بیٹھی، کوٹ کا بٹن بھی نہیں کھولا، نہ بیگ کندھے سے اتارا، گردن سیدھی رکھی اور چہرہ سپاٹ۔ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ تم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ تم نے مجھے بدر کے لیے بلایا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ زیاد نے گردن جھکا دی۔ ہمارا بیٹا۔ میرا بیٹا؟ وہ صرف میرا بیٹا ہے کیونکہ تم تو اپنی طرف سے اس کی جان لے چکے تھے۔
اسی لیے میں اس کو دنیا میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرے گناہ اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ وہ زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آواز ہلکی تھی اور چہرے پہ تاریکی۔ تمہارے گناہ ہم سب کا پیچھا کرتے رہیں گے زیاد۔ میز پہ رکھے گلدان کے پھول ایک دم مرجھا گئے، گردن جھکائے کسی سوگوار مریض کی طرح۔ کیا جانتے ہو تم بدر کے بارے میں؟ کسی نے مجھے جیل میں خط لکھا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایک پرانا دشمن ہے اور وہ کوئی چال چل رہا ہے۔ اسی پست آواز میں کہہ رہا تھا، شاید بدر اس کے پاس ہے، شاید نہیں۔ میں اس شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا، وہ بہت شاطر اور مکار ہے۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا ہو۔ بدر اس کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں مزید پھنسا سکتا ہے۔ تم کون ہے وہ؟ آلیان۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، کھڑکیوں پہ لٹکی شیٹ کھڑکتی ہوئی اونچی اٹھی اور واپس گر گئی۔ کون آلیان؟ کبیرہ بیگم کا بیٹا، وہ بھی میری ماں کے پاس قید تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا دیں، ہلال کی طرح۔ زیاد نے سر جھکائے گردن ہلائی۔ اور اب وہ نیا سرکار بن چکا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ خطرناک آدمی ہے، تمہیں اسے احتیاط کرنی ہوگی۔ اور تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کب سے ہو گئی زیاد؟ کشمالہ۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میں بدر کو ڈھونڈ لوں گا، اس کا ڈھونڈنا میرے گناہوں کا کفارہ ہے میرے لیے۔ وہ انہی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں صرف ایک ماہ یہاں ہوں، ایک اسائنمنٹ پہ، تب تک اسے تلاش کر لوں گا، آلیان سے بھی میں نمٹ لوں گا۔ میں تمہارا بیٹا واپس دے کر ہی جاؤں گا، اور جب جاؤں گا تو پلٹ کے کبھی نہیں آؤں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی اور وہ بولتا گیا، میں وہ انسان نہیں ہوں جو جیل گیا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے ماں نگینہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ اس بوجھ نے مجھ سے بہت کام چھڑوا دیے۔ میری زندگی میری سب سے بڑی سزا ہے۔ مجھے ایک طویل عمر اب خود اپنے پچھتاووں کے ساتھ گزارنی ہے۔ عمر قید۔ میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بدر کو تمہیں واپس لا دوں گا۔ ایک بیرا انگوٹھیوں کے درمیان سے گزرتا ان تک آیا۔ آرڈر کا پوچھنے لگا کہ مالا نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ وہ منہ بنائے واپس پلٹ گیا۔ یعنی تم بدل گئے ہو؟ پتہ نہیں کشمالہ، اس نے سر جھٹکا، مگر میں ان کاموں کو چھوڑ آیا ہوں۔ پھر چہرے پہ ایک رمق سی ابھری۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، بس وہی میرا کفارہ ہے۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک دم کشمالہ کے اعصاب تن گئے، لیکن ہاتھ جب واپس آئے تو اس نے خط کا لفافہ تھا، نہ کہ پستول۔ مالا کے لبوں سے گہری سانس آزاد ہوئی۔ میں نے کبھی تمہیں چائلڈ سپورٹ پے نہیں کی، کیونکہ تمہیں میری کمائی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے لفافہ مالا کے سامنے رکھا۔ یہ وہ پیسے ہیں جو مجھے تمہیں دینے چاہیے تھے بدر کے لیے۔ مالا نے چپتی نظروں سے لفافے کو دیکھا، پھر اسے۔ یہ میری بلڈ منی سے نہیں ہے، میں نے لاہور والا گھر بیچ دیا ہے، یہ اس کے پیسے ہیں۔ کشمالہ نے سینے پہ بندھے بازو کھولے، 2 انگلیاں اس لفافے پہ جمائیں۔ اس گھر کی دیواروں پہ تمہاری ماں کے کالے دھاگوں کی گرہ بندی ہیں زیاد۔ انگلیوں سے اسے زیاد کی طرف واپس دھکیلا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ پیسے لوں گی؟ زیاد کی گردن مزید ڈھلک گئی۔ کیا تم مجھے کسی طرح کفارہ نہیں ادا کرنے دو گی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کفارہ؟ گناہوں کی سزا؟ میں بدل گیا ہوں؟ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے، یہ سب تمہارا کوئی نیا فریب ہے۔ مجھ سے دور رہو زیاد، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کرسی دھکیل کے وہ کھڑی ہوئی، پھر ابھی آگے بڑھی تھی کہ وہ پیچھے سے پکار اٹھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟
وہ کوئلوں کی دہکتی انگیٹھی کے ساتھ رک گئی، دھواں اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہو رہا تھا۔ خدا بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے کشمالا، انسان کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن کیا تم کبھی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، مجھے اپنی ماں کی معافی بھی نہیں ملے گی، لیکن کیا تم؟ اس کی روندی ہوئی آواز ٹوٹ گئی۔ مالا نے پلٹ کے اسے دیکھا، وہ ہوا سے کھڑکتی پلاسٹک کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے زیاد، دور رہو مجھ سے۔ اور انگیٹھی کی ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گئی، شیشے کا پردہ ہٹایا، ٹھنڈی ہوا نے سڑک پہ اس کا استقبال کیا، وہ اب مزید قید نہیں تھی، وہ رہا ہو چکی تھی۔ سڑک پہ چلتے ہوئے وہ بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتی تھی، وہ دھندلی شیٹ کے پار وہیں بیٹھا تھا، اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ البتہ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کوٹ اتارنے سے پہلے اس نے موبائل نکالا اور اس نمبر پہ انگلی رکھ دی۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اسے سب بتائے گی تو وہ اسے سب بتائے گی، مالک فرید کو اچھا لگے یا برا۔ ہیلو، سرسری سے ہیلو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ زیاد میرے اپارٹمنٹ آیا تھا، اس نے پھولے سانسوں کے درمیان بس اتنا کہا۔ ماہر نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ جب تک اس نے کوٹ اتارا ماہر کا میسج موصول ہوا، دروازہ لاک کرو، باہر مت نکلنا، میرا ETA 14 منٹ ہے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے سر اسپات میں ہلا دیا، ایک تحفظ کا احساس ہر شے پہ غالب آ گیا۔ مائی گاڈ گائز، یہ زیاد سلطان کیوں واپس آیا ہے؟ اتنا ڈرامے باز شخص ہے۔ ایک تو یہ صحیح کر رہی ہے مالا جو اس پہ یقین نہیں کر رہی، یہ بالکل بھی یقین کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہر وقت میں گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، یہ وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مصیبتیں پھر سے مالا کے سر پہ آ گئی ہیں۔ تو بس آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھی، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔